الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 سیقول آیت نمبر 216 ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بات ذکر ہوئی، سوال کیا گیا تھا یسألونک ماذا ينفقون، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا چیز خرچ کرنی چاہیے، اس کی پوری تفصیل بتلائی گئی کہ اصل سوال کیا ہونا چاہیے اور خرچ کرنے کے مقامات کیا کیا ہیں، پھر اس میں زکوٰۃ صدقات سب تفصیل سے ذکر ہو گیا۔ اب بات ہو رہی ہے کتب علیکم القتال، سب سے بہترین خرچ دنیا میں اپنی جان کو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ اس سے بڑا بہترین خرچ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں، جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت انسان کو دی، جس کی ہر انسان کو سب سے زیادہ بڑھ کر فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال، لڑائی، جہاد فرض کیا گیا ہے بوقت ضرورت، حالانکہ وہ تم پر گرہ گزرتا ہے، وہ کرہ لکم، وہ تمہیں عجیب ناپسندیدہ محسوس ہوتا ہے قتال کرنا، جبکہ فرض ہے، جنگ کرنا فرض ہے، جہاد کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن تمہاری طبیعت کو گرا گزر۔ بعض لوگوں کو آج یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ جو شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں قرآن کی ان آیات کو لے کر، جی ہمیں بڑا افسوس ہے، ہمیں بڑی شرمندگی ہے، قرآن نے، اللہ نے ایسی باتیں کیوں کر دیں قرآن کے اندر، لڑنے بھیڑنے اور مرنے مرانے کی باتیں اور جہاد کی باتیں اور قتال کی باتیں، ہمیں بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی کہ جی جو ہے نا قوم کی گردن شرم سے محسوس جو ہے نا جھک جاتی، یہ ذکر بھی ہے، بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں، ایسا کہتے بھی سنا گیا، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سن لو قتال فرض ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو، انسان کی طبیعتوں کے خلاف، بلکہ آپ دنیا کی کوئی مذہب، کوئی سوسائٹی، کوئی قوم، کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں دکھا سکتے جس کے اندر قتال کا، لڑنے کا حکم نہ ہو۔ ساری آسمانی کتابوں کے اندر جہاد کا ذکر ہے، کوئی سوسائٹی، کوئی قوم، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو قتال کو فرض قرار نہ دیتا ہو، حتیٰ کہ آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں 20 جگہ پر اس میں قتال کا ذکر کیا گیا۔ یہودیوں کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں قتال ہے، جو ابھی بھی چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ مذاق چل رہا ہے، پورے گھرانے اور خاندان جو ہے ایک بم مار کے جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتے، سارے شہید ہو گئے، جی باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی، جو 4 5 6 بچے تھے وہ بھی سب شہید ہو گئے، سب مار دی، یہ مذاق چل رہا ہے۔ یہ یہودیوں کا قتال کی تاریخ ہے جو اب تک جنگ سے بھری پڑی ہے ساری تاریخ۔ کتاب مقدسہ میں کئی آیات ہیں، ایک آیت کا صرف ترجمہ بتاتا ہوں کہ اس آیت کا ٹھیٹ ترجمہ یہ بنتا ہے، سو اب تو جا اور امانیک کو مار اور جو کچھ اس کا ہے یک لخت ختم کر دے۔
یک لفظ، سمجھ رہے ہیں نا الفاظ؟ یہ اللہ کی آسمانی اور روحانی مقدسہ کتاب بائبل کے اندر موجود، اور آگے کہتے ہیں کہ اور ان پر رحم نہ کر، بلکہ مرد کیا، عورت کیا، ننھے بچے کیا، اور شیرخوار بچے کیا، اور بیل کیا، اور بھیڑ کیا، اور اونٹ کیا، اور گدھے خچر کیا، بلکہ سب کو قتل کر دے۔ یہ کتاب مقدسہ میں، بائبل میں آج بھی یہ عبارات موجود ہیں، اور ایک نہیں ہے، 20 جگہوں پر یہ قتال کی آیات ان کے ہاں موجود ہیں۔ حالانکہ کتنا آپ جانتے ہیں کہ بائبل کو تبدیل کر دیا گیا، اس کے باوجود یہ صحیح جو آیات ہیں وہ اب تک بھی موجود، کیونکہ وہ اس سے نہیں پھر سکتے نا، ان کو پتہ ہے ہم نے یہ مرتے دم تک کام کرنا ہے۔ آج بھی آپ تورات اور انجیل اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ ساری آیات اس کے اندر موجود ہیں، مل جائیں۔ ہم کوئی مذاق نہیں کر رہے، یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ مطلب کہ تمام مذاہب اور کتابوں میں قتال کا ذکر موجود ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن نے کیا کوئی نئی مضمون کو چھیڑ دیا، کوئی نیا سلسلہ چھیڑ دیا لڑنے بھیڑنے کا، بلکہ نہیں۔ قرآن نے جب بھی بات کی ہے نا تو سمجھ لیں قرآن تو اپ ڈیٹڈ ورژن ہے، اس سے پچھلی کتابوں میں ضرور ان باتوں کا سب کا ذکر ہوتا ہے بنیادی اعتبار سے، اور قرآن نے اس کو کامل کر دیا، مکمل۔ تو تمام آسمانی کتابوں میں، تمام سوسائٹیز میں، تمام اقوام میں، تمام مذاہب میں آپ کو بوقت ضرورت قتال کا جو آپشن ہے وہ موجود ہے۔ یہ صرف اسلام نہیں ہے جو ہمیں سر جھکانے کی ضرورت ہے، یہ سر اٹھانے کے لیے ہے کہ جی جہاد کی تمام مضمون کو اور تمام آیات کو بچوں کے سلیبس سے نکال۔ یہودیوں کے بچے تو وہ جب کھیلنے کا، ہمارا بچہ کھیل کود رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے یہ قتال کی سارے اس کو جو ہے نا آیات اسپیشلی سکھائے جاتے ہیں، بلکہ سکھائے نہیں جاتے، ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ۔ ان کے ہاں اسکولوں میں ہر جگہ پہ ٹریننگ موجود، ہمارے یہاں بھی ہوتی تھی لیکن بہرحال۔ تو پھر مسلمان کیوں شرمائیں، سر کیوں جھکائیں؟ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے آپ جانتے ہیں جو اسلحہ تیار نہ کرتا ہو۔ کوئی ایک ملک کا نام بتائیں کہ جو اسلحہ نہ بناتا ہو۔ اسلحہ کوئی آپس میں کھیل کود کے واسطے بنتا ہے، اور اسلحہ تیار کرنے والے دنیا کے اندر تمام ممالک ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑائی کے لیے تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی قوموں کو۔ اور جو اس وقت سب سے بڑے جنگ کے مخالفین لوگ ہیں نا، اور جو کہتے پھرتے ہیں کہ دہشت گردی کے مخالفین بھی ہیں، تو آپ جب غور سے دیکھیں تو انہی کے پاس سب سے خطرناک اسلحہ ہے، انہی ممالک کے پاس سب سے خطرناک بم موجود ہے، ایٹم بم۔ اور صرف موجود نہیں ہے بلکہ اس قدر بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، وہ اسلحہ اور وہ بم کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اب یہ جو دنیا کا رقبہ ہے نا، اس رقبے کو وہ کئی مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہ پوری دنیا کو ایک دفعہ اڑائیں، بلکہ وہ کئی دفعہ ایسی دنیایں آپ تیار کر لیں، وہ کئی مرتبہ اس دنیا کو اڑا سکتے ہیں۔ وہ اتنی تعداد کے اندر وہ اسلحہ اور بم موجود ہیں کثرت کے ساتھ۔ لیکن یہ کون سے ممالک ہیں جو ماشاءاللہ سے دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں اور خود جو ہے ان تمام ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف بھی ہیں، لیکن اپنے پاس دیکھیں یہ تو وہی بات ہو گئی کہ چھری میں بغل میں چھری اور شہر میں ڈھنڈورا۔ اب جبکہ اسلام نے جو جہاد اور قتال کو فرض قرار دیا ہے تو صرف ایسے نہیں فرض قرار دے دیا بھائی جو ہے نا ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بس تلوار نکال لو اور شروع ہو جاؤ، بلکہ اسلام نے تو ایسی ٹھوس اور زبردست شرائط اور اس پر جو ہے نا قواعد لگائے ہیں کہ جب انسان ان کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، ایک مجاہد اس عمل کو کرنے کے لیے، تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسلام کوئی معمولی بات نہیں کرتا، اسلام اصل دین ہے، اصل اسلام اصل مذہب ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی پرامن جو بھی شہری ہوں تو ان سے لڑائی تھوڑی کرنی، جو شریف لوگ ہیں پرامن ہیں ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ بچوں کو مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ عورتوں اور ضعیفوں کو، بوڑھوں کو مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
چوتھے نمبر پر جتنے مذہبی رہنماؤں ہوں ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ پھر جب قتال ہو جائے، جنگ زمین کے لیے کرنا ناجائز ہے کہ جی ہم زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے جہاد کرنا حرام گناہ ہے۔ زر اور زن کے لیے جہاد کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ پھر اسی طریقے سے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں ہے، شہروں پہ قبضہ کرنے کے لیے جائز نہیں ہے ہرگز۔ پھر چھٹے نمبر پہ جتنی زمینی معدنیات ہیں، پیٹرول ہو گیا، سونا چاندی اور دیگر ذخائر ہو گئے، ان پر قبضہ کرنے کے لیے بھی جہاد کرنا منع ہے۔ بالکل جہاد میں ان چیزوں کی اجازت ہے۔ ساتویں نمبر پہ عزت کے لیے جو ہے جہاد کرنا، جی ہم عزت اور مزید عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مزید شہرت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھا دینا چاہتے ہیں، ہم منوا دینا چاہتے ہیں اور طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، سپر پاور بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے جہاد کرنا جائز ہے۔ جہاد ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا کہ سپر پاور بننا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر جہاد جو ہے وہ جائز نہیں ہے ایسی صورتوں میں جو میں نے عرض کی۔ تبھی تو اللہ نے جب بھی آپ دیکھیں قرآن میں جن آیات میں بھی جہاد کا ذکر ہے، اللہ نے وہاں ایک لفظ ذکر کیا ہے، فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کس کے لیے کرے گا؟ اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے جس کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے، بلکہ جہاد کرے گا۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوا، یہ قید لگائی کہ جب اللہ کی راہ میں لڑے گا تو اللہ کی رضا کے واسطے لڑے گا، الہ کلمت اللہ کی خاطر لڑے گا، کلمے کی سربلندی کی خاطر لڑے گا۔ یہ اصل مسلمان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے بلکہ فساد ہے، اس کو فساد تو کہہ سکتے ہیں، جہاد نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تم پر گراہ گزرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اگر دور زمانہ خلافت دیکھیں تو کیسا زبردست زمانہ گزرا ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل کے جو ہے نا رقبے پر انہوں نے فتوحات کی، اور کہتے ہیں پوری اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کے اندر بھی ایسا کوئی شخص نہیں گزرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہو اور ان جیسا فاتح ہو کہ اتنی بڑی فتوحات حاصل کریں اور ظلم کا ایک واقعہ بھی کہیں پہ پیش نہیں آیا۔ ایسا حاکم، ایسا حکمران، ایسا اسلامی فاتح شخص کہ جو کوئی ظلم کا ایک واقعہ کہیں پہ جو ہے نا کوڈ نہیں ہوا۔ ورنہ تو آپ دیکھیں سکندر بھی گزرا، چنگیز خان بھی گزرا، اسی طرح جو ہے ہلاکو خان بھی گزرا، اور ہٹلر بھی گزرا، اسی طرح جو ہے چرچل بھی گزرا، اور قذار جو تھا روس کا وہ بھی گزرا۔ پھر اگر قریبی زمانے میں اگر بعض لوگ کہتے ہیں بش بھی گزرا، بڑے انہوں نے کام کرے۔ تو کتنے ہی ظلم کے واقعات جو ہے نوٹ ہوئے، کیسے کیسے خطرناک واقعات نہیں سامنے۔ تو انہوں نے جو شہر بھی فتح کیے ہیں وہ شہر ہی فتح کیے، زمینیں فتح کی، انہوں نے اجسام جسم فتح کیے، انہوں نے جو ہے حقیقت میں دیکھا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے دل اور دماغ فتح کی۔ ایسے لوگوں کے اندر نظام کو تبدیل کر کے رکھا نا، کہتے ہیں کہ ظالم کے لیے جینا جو ہے دوبر ہو گیا تھا۔ ظالم لوگ جو ہوتے تھے نا، ظلم کرنے والے، ان کے لیے زندگی گزارنا عذاب ہو گیا تھا اس نظام کے اندر۔ اتنا پاکیزہ اور انصاف والا الحمدللہ انہوں نے نظام، یہی وجہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ دیکھیں، 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن جو علاقے ان کے زمانے میں فتح ہوئے تھے ادھر آج بھی الحمدللہ اسلام جو ہے نا موجود ہے، وہاں کے رہنے والے باشندے اسلام پہ عمل کرتے، ورنہ آپ کیونکہ ان کی نیتیں یہی تھیں، انہوں نے دل اور دماغ جو ہے لوگوں کے فتح کیے،
تو جب مسلمانوں کی افواج وہاں سے نکل بھی جاتی تھی نا فتوحات کرنے کے بعد، ان کے اخلاق ایسا دیکھ لیتے تھے قوم والے اور علاقے والے اور شہروں والے، وہ اسلام سے پھرتے نہیں تھے۔ ورنہ تو بڑے ایسے واقعات آپ اس زمانے میں آج کے ہمارے دیکھ سکتے ہیں، بڑی بڑی فوجیں ہیں، قابضین ہیں، بڑے بڑے افواج ہیں، مخالفین ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے علاقے یا شہر جو ہے فتح کیے ہوتے ہیں اور ابھی وہ موجود ہوتے ہیں، ان کے ٹینک وہاں پر لیس ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں شہر کے رہنے والے ان پہ الٹے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ الٹے حملے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دل دماغ سے تھوڑی ان کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب نکل جاتے ہیں وہ تو کوئی ان کے مذہب کیا، ان کے تو طریقے کو بھی ان کے لیے تو زندگی بھر کے وہ دشمن بن جاتے ہیں الٹا۔ لیکن اسلام واحد الحمدللہ ایسا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کردار خود بن کے نا اپنے آپ کو پیش کیا، جو فتوحات کری تو وہاں سے مسلمانوں کی فوجیں نکل بھی جاتی تھیں، اس کے باوجود ان علاقوں کے شہروں کے لوگ رہنے والے وہ اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ان کے دماغ اور دل انہوں نے فتح کیے تھے۔ اصل حقیقت تو یہ تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آگے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جب تم پر جہاد فرض کیا گیا جو تمہیں گرا ناپسند گزرتا ہے، جبکہ بہت ہی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ یہ اسی آیت کا حصہ چل رہا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تو خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اور واقعی ہم تو تسلیم کرتے ہیں اللہ ہم واقعی کچھ نہیں جانتے۔ اسلام جو ہے نا یہ فطرت سے انکار نہیں کرتا کبھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کہا نا کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، لیکن میں اللہ یہ بات جانتا ہوں کہ تمہیں زندگی سے محبت ہے، میں اللہ یہ جانتا ہوں کہ تم زندگی سے محبت کرتے ہو، تم اپنے بیوی بچوں سے، گھرانے سے، اپنے گھر سے اور اپنی چیزوں سے تم دنیا سے محبت کرتے ہو، اس لیے یہ حکم تم پر گرا اور مشکل ہے جان کا دینا۔ ہر کسی کو جان اپنی محبوب ہوتی، لیکن جب تم جہاد و قتال میں پوشیدہ فضائل اور حکمتیں اور فوائد پر نظر ڈالو گے نا، پھر تمہارے لیے جان قربان کرنا بہت آسان ہو جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم قربانی کے ایام آتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر، ہم خود اس دفعہ بھی دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے کہ جانور جب ایک کو ذبح کیا جا رہا ہے نا، تو جو دوسرے جانور ہیں وہ اگر دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ جانور کیا ہے، بے زبان ہے، بے سمجھ ہے، بے عقل ہے، اتنی عقل ہوتی رسی کھول کے نہیں چلا جاتا چپ کر کے، لیکن بندھا ہوا ہے، صبح تک آپ نے رات کو باندھا، چپ کر کے کھانا کھا رہے جو آپ دے رہے ہیں اس کو، چپ کر کے پانی پی رہے، کوئی شکایت بھی نہیں کر رہا، بھائی رات بڑی سردی تھی آپ کو تمیز نہیں ہے، کچھ مجھے کپڑا ہی دے دیتے کم از کم میں اوڑھ لیتا، بیچارے کو کیا عقل سمجھ۔ ایک جانور جو ہے بے سمجھ اور بے زبان اور بے عقل جانور، وہ دوسرے جانور کو جب ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اس کی جان نکل رہی ہے وہ دیکھ رہا ذبح ہوتے ہوئے، ایک بے عقل جانور کی یہ حالت ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو، اور ان کو قربان گاہ تک اب اس جانور کو لے جانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، کھینچ کے کیسے کسائی کھینچ کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت میں یہ حکم بھی ہے نا کہ دوسرے جانور سے چھپا کے اس کو ذبح کرو، چھری بھی نہ دیکھ پائے ایسے۔ تو دیکھیں یہ دیکھ کر سمجھ یہی آتا ہے بھائی واقعی کوئی ایسی بات ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے، ورنہ کوئی انسان، ایک جانور کو اپنی جان کی اتنی پرواہ ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی، انسان کی پھر کیا حالت ہو۔ لیکن جو انسان واقعی اپنی جان قربان کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے؟ وہ ہے ایمان کی طاقت، ورنہ تو جان انسان کو نہیں صرف بلکہ جانور کو بھی پیاری، حالانکہ بے سمجھ، انسان تو سمجھدار ہے پھر، لیکن جب ایمان کا جذبہ ہوتا ہے نا تو مجاہد کھجورے کھاتے کھاتے جو ہے انہوں نے کیا کرا، کھجورے پھینکی صحابی نے،
اور کہا کہ جنت پکار رہی ہے اور جنت میں جانے میں دیر ہو رہی ہے، یہ میں کیا کھجوریں کھانے میں لگ گیا اور جہاد میں شامل ہو گئے، شہید ہو گئے، یہ کیا میں میٹھی میٹھی کھجوریں کھانے میں دیر کر دی جنت میں جانے میں، یہ تو میں دیر کر دوں گا جنت میں جب ایمان کی طاقت ہو تو پھر ایسی حالت ہو جاتی کہ کھجوریں پھینک کے وہ صحابی بھاگ رہے، جنت جانا بھائی دیر نہ ہو جائے۔ اور پھر مجاہد کہتا ہے کہ ارے مجھے تو احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ دوڑ لگاتے تھے، ان کو جنت کی خوشبوئیں جو ہے یہیں صحراؤں میں اور پہاڑوں کے جو ہے نا پاس آنے لگ جاتی، جنت کی خوشبو آتی، بتائیں کیسے صحابہ پہچان جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا فرض ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے مشکل، مگر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خرابی ہو۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، نقطہ، اصل میں مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ یہی نقطہ ہے، مومن کی ساری زندگی کا فلسفہ یہ بھی جان لیں کہ اگرچہ انسان خیر بھلائی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے جس چیز کو خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اس چیز میں خیر نہیں ہوتی بلکہ شر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان جس چیز کو اپنے لیے شر کا ذریعہ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر موجود ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ واقعی ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہی جانتے ہیں، مگر مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا یقین اس بات پر ہوتا ہے کہ جس چیز میں خیر اور جس چیز میں شر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تو بس اسی چیز میں خیر ہے جس میں انہوں نے خیر فرمایا، اسی چیز میں شر ہے جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شر فرما دیا۔ اب اس چیز میں جس میں اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اس میں شر ہے، جس میں انہوں نے فرما دیا کہ شر ہے، برائی ہے، اس میں ہم خیر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہمارا پورا یقین۔ پھر بات یہ ہے کہ انسان کی عقل کیا ہے؟ محدود ہے، انسان کی سمجھ، علم، مشاہدہ اور انسان کا تجربہ بھی اور انسان کی نظر بھی، یہ سب کیا ہے؟ محدود ہے، اور اللہ کی ہر چیز لامحدود ہے۔ تبھی انسان کیا کر دیتا ہے؟ بعض دفعہ ٹھوکر کھا جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو وہ ایک جگہ رشتہ کرتے ہیں اور بڑا دیکھ بھال کے کرتے ہیں، بڑی جو ہے تحقیقات کرتے ہیں، بڑے معاملات دیکھتے ہیں اور انہیں بڑا ہی خیر سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن رشتہ کرنے کے بعد تھوڑے عرصے بعد دیکھتے ہیں تو حالات بالکل الٹ ہوتے ہیں، وہ خود حیران ہو جاتے ہیں، ہمیں تو خیر ہی خیر نظر آ رہی تھی، اب تو شر ہی شر نظر آ رہا ہے، بس اب تو برائی ہی برائی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان ایک کاروبار شروع کرتا ہے، لوگوں سے بڑی اس کے متعلق جو ہے نا باتیں سنتا ہے اور بڑا یہ خیال کرتا ہے کہ جی واقعی یہ تو کاروبار ایسا ہے، راتوں رات اور چند دنوں میں ہی جو ہے نا میں امیر ترین بن جاؤں گا، بڑا فائدہ اور نفع ہوگا، بڑی پلاننگیں لوگ بتاتے ہیں، لیکن جب وہ شروع کر لیتا ہے اسے بڑا خیر نظر آ رہی ہوتی ہے، بھائی یہ کاروبار سوٹ کرتا ہے بالکل اس جگہ، یہ پرائم لوکیشن ہے اور ادھر بڑی مارکیٹ ہے اور بہت اٹھے گا کاروبار، جب انویسٹمنٹ کر دی تو بڑے وہ نفع کیا ہونا تھا، سارا نقصان ہو گیا۔ انسان کیا سمجھ رہا تھا؟ خیر ہی خیر ہوگی اور وہ الٹا جو ہے نا نقصان ہی نقصان ہوگی۔ تو یہ انسان واقعی میں اللہ صحیح فرما رہے کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میرے لیے اس عمل کے اندر اس کام کے کرنے میں خیر ہوگی، جبکہ اس کے اندر اس کے لیے شر ہی شر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان جیسے سمجھ رہے کہ بھائی جہاد کرنے میں جان چلی جائے گی اور یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ اسی میں اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو وہاں تو اب انسان کر رہا ہوتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے الٹا، لیکن نقصان کے چکر میں پڑ جاتا ہے جب کاروبار لگا لیتا ہے، شروع کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ سے استخارہ کرو۔ اللہ سے استخارہ مطلب کہ مشورہ کرو۔ استخارہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو انسان کے دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کام جو کہ واقعی کرنے ہیں، نیکی کے کام ہیں، اس کے لیے کوئی استخارہ نہیں کہ بھائی میں حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں، اس بات کا استخارہ نہیں ہوتا۔ عمرے کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں،
میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں، فلانی میں نے جو نوافل کی منت مانی تھی وہ میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، فلانا جو میں نے صدقے کی نیت کری تھی وہ کام میں کروں کہ نہ کروں. یہ اس کا استخارہ نہیں ہے، استخارہ ہے مشورہ. آپ مثال کے طور پہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ سے مشورہ کر لیں کہ اللہ کدھر رشتہ کرنا بہتر ہے، یہ 2 جگہیں 3 جگہیں 4 جگہیں ہمیں مجھے سجھا دیں، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس میں شر ہے. تو استخارے سے کہتے ہیں فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اس معاملے میں اس کے لیے خیر نہ ہو اور بندہ اللہ سے مشورہ کرے، استخارہ کرے بار بار اور تعداد پوری کر لے جو سنت کے مطابق، پھر اللہ اس کے اس کام کے اندر خیر ہی خیر ڈال دیتے ہیں، پھر شر ہٹ جاتا ہے. تو استخارہ کرنے کا پہلا طریقہ تو یہی ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں جو ہے نا استخارہ کی نیت سے تازہ وضو کر کے. رات میں اگر خصوصاً کیا جائے تو زیادہ بہتر کر کے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے ثنا پڑھیں، اللہ کی تعریف کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ یہ دعا پڑھیں جو آپ کو بہت سی آسان نمازوں کی کتابوں میں بھی مل جاتی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. ٹھیک ہے نا، یہ دعا آتی ہے. اور فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اس کے اندر یہی انسان کہہ رہے کہ اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو غیب کا جاننے والا ہے. اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے میرے لیے تو کرنا آسان کر دے، اور اگر بہتر نہیں تو اس کا خیال بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے. ایک تو یہ استخارہ، یہ آسان استخارہ ہے، انسان خود کرے، یہی سنت ہے. آج کل لوگ دوسروں سے کراتے ہیں، بعض حضرات جو ہے نا نیک اللہ والوں بزرگوں سے کرواتے ہیں، مجبوری کی حالت میں وہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، سنت یہ خود کرے. بعض دوسرا استخارہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، ابھی کوئی چیز نقد اس کو استخارہ کرنا ہے، بھائی ابھی کہ ابھی میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں یا لینا چاہتا ہوں یا اس میں سے چننا چاہتا ہوں، ابھی میں کیا کروں؟ تو اس کا بھی حل ہے شریعت. تو آپ پڑھیں 7 مرتبہ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی. یا اللہ میرے لیے جو ہے نا چن دیجئے یہ چیز جو میں چننا چاہتا ہوں، جو ان میں سے بہتر ہے. 4-5 چیزیں آپ نے 7 دفعہ پڑھا دل میں، کتنی دیر لگے گی؟ 2-4-5 سیکنڈ میں آپ پڑھ لیں گے، اور پھر آپ جو چیز انشاءاللہ اٹھا لیں گے، لے لیں گے، اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے خیر ڈالے. بہت مختصر دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی. گویا بندہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اپنے معاملے کو کہ اللہ میں تو جانتا نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں خیر کہاں ہے اور شر کہاں ہے. اور اسی طرح جب مسلمانوں نے، آپ غور کریں، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، اس وقت کیا ہوا تھا؟ بڑے بڑے صحابہ سامنے موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے اور ان کی تمام ہر قسم کی شرائط کافروں کی مانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شرط بھی آپ کی صحیح ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں، یہ بھی حالانکہ وہ شرائط ساری غلط بھی تھی، اکثر مسلمانوں کے بالکل مخالف تھی. صلح حدیبیہ کا جو واقعہ آپ جانتے ہوں گے، تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے کافروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہ تو شکست کا ذریعہ نظر آ رہا ہے. اور بعض صحابہ نے تو کہہ بھی دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ صحابہ کتنی سمجھدار جماعت تھی اور نبی موجود ہیں، پھر صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو یا رسول اللہ بالکل ہمارے مخالف ہے سارا معاہدہ. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ فتح ہے آپ کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے ہمارے رسول، ہمیں یہ جو ہے نا ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی، کھلی فتح کر دی، آپ کی کامیابی ہو گئی. حالانکہ صحابہ جیسے لوگ جو غیب پر یقین رکھتے تھے، مکمل مانتے تھے، وہ تو کہتے تھے جنت سامنے نظر آ رہی، وہ نماز شروع نہیں کرتے جب تک جنت سامنے آ نہ جائے. ایسے لوگ تھے وہ تو صحابہ، تو یقین ایسا رکھتے تھے، لیکن کہہ گئے کہ یا رسول اللہ یہ فتح ہے، یہ کیسی فتح ہے؟ جبکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کافر اپنی ہر غلط شرط آپ سے منوا رہے اور ہم سر جھکا کر مانتے چلے جا رہے. اللہ نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے. حالات نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا کہ یہ فتح کیسی تھی، اور وہ کیسی فتح تھی، کیا وجہ بنی فتح کی، وہ سن لیں.
کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے، موجود تھے نا، وہ کتنے تھے تعداد میں؟ 1400، 1400 صحابہ تھے۔ یہ صلح حدیبیہ ہوا اس وقت۔ فتح مکہ پر یعنی 2 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور ابھی تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، 2 سال بھی پورے نہیں گزرے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تھی فتح۔ ایگریمنٹ ہونے کے بعد حالات کس طرف جانے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے شکست کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ حدیبیہ کا صلح کرنا، اور اللہ لیکن کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی فتح کا ذریعہ۔ اللہ جانتے تھے ان اسٹریٹجیز کو جس کو انسان نہیں جانتا، نہیں سمجھتا۔ تو صحابہ دیکھیں 1,40,000 پورے 17 سال میں اتنا جو ہے تعذیبیں برداشت کری، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اور 17 سال کے عرصے میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنے صرف ان 4 سالوں میں ہو گئے، حدیبیہ کے 4 سالوں میں یہ معاہدہ ہوا، اور ان 4 سالوں میں صلح کے 4 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد دیکھیں 1,40,000 پہ پہنچ گئی، جو 1400 بھی نہیں ہوئے تھے بڑی مشکلوں سے 17 سال وہ بھی مارے کھا کھا کے۔ اور ادھر امن ہو گیا نا، صلح ہو گئی تو امن ہو گیا۔ اس امن کے زمانے میں زیادہ مسلمان تیزی سے، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ لاکھوں کی تعداد میں آ گئے اسلام کی طرف، کیونکہ انہیں اسلام کو پہچاننے کا اچھا موقع مل گیا۔ جنگ چھڑی ہوتی ہے تو افراتفری ہوتی ہے، امن ہو جاتا ہے اب بندے کو سوچنے میں۔ یہ اللہ ان چیزوں کو جانتے تھے، انسان کو نہیں پتہ تھا۔ تو جو یہ فرمایا گیا نا صرف جنگ کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو فلسفہ ہم ذکر کر رہے ہیں نا اس آیت میں موجود ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم بعض چیزوں کو سمجھتے ہو پسند ناپسند کرتے ہو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے جو خیر ہوتی، بعض چیزوں کو تم ناپسند کر رہے ہوتے ہو حالانکہ پسند کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے مومن کی زندگی کا جو ساری زندگی کا فلسفہ کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو مومن ہر حال میں خوش ہوتا ہے۔ کوئی حالت مومن کی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ بھائی ابھی بس حالات خراب ہیں لیکن امید ہے انشاءاللہ۔ اب وہ تو کہتے ہیں ابھی بھی حالات صحیح ہیں، پہلے بھی ٹھیک تھے، آگے بھی انشاءاللہ صحیح رہیں۔ یہ مومن کی نشان، وہ ہر حال میں کہتے ہیں میں خوش ہوں اللہ سے۔ کیڑے جسم پہ پھر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور ایسی بیماری ہے تب بھی وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر حال، اس حال میں بھی میں خوش ہوں اللہ سے۔ آگ کے اندر موجود ہیں اور فرما رہے ہیں اس حال میں بھی میں اللہ سے خوش ہوں۔ ڈنڈے پڑ لیں، کوڑے پڑ لیں، اور جو ہے انگاروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، چربی گل رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس حال میں بھی میں اللہ سے خوش ہوں۔ احد 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 اسی کے نعرے۔ تو فرمایا کہ کسی چیز کو شر سمجھتے ہیں مگر اس میں خیر ہو۔ رات کو اٹھنا ہمیں گراں ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کو کیا پڑی تھی ہمیں اتنا پریشانی میں ڈالنے؟ تہجد کی نماز ہمارے اوپر ڈالی۔ ایک مولوی صاحب کے متعلق ایک اللہ والے نے سنایا واقعہ، فرمانے لگے کہ ان کو قبر میں جب مر گئے تو دفن کرا، چہرے کی طرف رخ کر دیا۔ اب کسی کوئی وجہ سے جو ہے نا شرعی عذر کی بنیاد پہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر کھولنی پڑ گئی۔ جب وہ کھولی تو کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے نا پھرا ہوا تھا قبلے سے۔ اب لوگوں نے جا کے ان کے گھر والوں سے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو بیوی نے بتلایا کہ بھائی ویسے تو بڑے نیک پارسا اور بڑا اچھے معاملات تھے سارے، لیکن جب ہم آپس میں ملتے تھے نا تو یہ ان کو برا لگتا تھا ٹھنڈ کے دنوں میں راتوں میں کہ جو نہانا پڑتا ہے یہ شریعت نے کیسا حکم دیا، نہانا کیوں ضروری، یہ ان کو یہ جملہ کہتے تھے۔ دیکھیں ایک عالم بھی نہیں بچا تو ہم جاہل کہاں سے بچیں گے؟ اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارا کیا حال ہو؟ ایک صحابی ایسے ہی ان کو جو ہے رات میں طعام ہو گیا تو اب پانی نہیں تھا، انہوں نے مٹی کے اندر جو ہے نا سارے کوئی تھا نہیں قریب تو سارے کپڑے اتارے مٹی میں، 2-4 کلا بازیاں کھائیں کہ جیسے ضربے لگاتے ہیں تیمم کرتے ہیں۔ انہوں نے بولا اب وہ تو وضو کے لیے ہوتا ہے نا، یہ تو پورا غسل کرنا ہے، تو شاید یہ پوری مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاؤں گا تو میرا غسل ہو جائے گا۔
کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی. پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو ایسا کیا کیونکہ پانی تھا نہیں تو مجھے حاجت ہو گئی, غسل فرض ہوئے, میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کی ضرورت نہیں تھی, آپ وہی 2 ضربے لگاتے اسی سے آپ کی پاکی ہو جاتی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, پانی نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات کا اٹھنا کیا گرا ہے, تکلیف تھے, لیکن اللہ نے اسی کے اندر بھلائی اور خیر چھپا رکھی. اور ایسے ہی انسان سمجھتا ہے کہ کاروبار ہے, دکان ہے, شٹر گراؤں گا, نماز کے لیے جاؤں گا تو تکلیف, گراہ گزرتا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اسی میں اس کے لیے خیر چھپی ہوئی ہے. ایک آدمی یہ سمجھتا ہے رشوت, سود خوری, حرام خوری اور جھوٹ بول کے جو ہے نا میں زیادہ کما لوں گا, اس میں خیر معلوم ہوتی ہے. مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شر ہے, اس میں خیر تیرے لیے نہیں ہو سکتی. مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سچ کہہ رہے ہیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ. لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ سچ کہہ رہے ہیں. تو خیر اسی میں جس میں اللہ نے فرمایا, شر اسی میں جس میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے, بے شک اللہ آپ ہی جانتے ہیں اور ہم ہرگز بھی, قطعاً بھی ہم بالکل بھی نہیں جانتے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک. یا ارحم الراحمین, ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہم سب کی تمام خطاؤں, لغزشوں, کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ گناہوں سے بچنا خوب آسان فرما دیجیے, نیکی کا کرنا خوب آسان فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرمائے. خصوصاً ہمارے والدین, عزیز و قارب رشتہ دار, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. یا اللہ اپنے دیدار عطا فرمائیے. یا اللہ مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے اہل محلہ میں یا اللہ دین کی فضاؤں کو عام فرما دیجیے. یا اللہ پوری دنیا میں قرآن کے علم کی روشنیوں کو پھیلا دیجیے. یا اللہ اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی لڑکے لڑکیاں یا اللہ بے نکاحی ہیں, ان کے اچھے نکاح کے لیے یا اللہ ان کے اچھے جوڑے عطا فرما دیجیے. جن کے یا اللہ نکاح ہو گیا, رخصتی کے مسائل ہیں, یا اللہ غیب سے ان کے انتظامات فرما دیجیے. یا اللہ جن کے نکاح ہو گئے یا اللہ اولاد کے لیے پریشان ہیں, ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جن کی اولادیں یا اللہ ان کو جو ہے اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں, نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.